اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہمارا موضوع خمس ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرض پر کب خمس واجب ہوتا ہے اور کب خمس واجب نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، قرض یا دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے، اگر قرض دیا جائے تو ایک انسان اپنے اسی سال کی جو بچت ہے، منافع ہے، اسی سے کسی کو قرض دیتا ہے، تو خمس کی تاریخ آنے کے بعد یا سال گزرنے کے بعد وہ رقم حاصل ہوئی، سال گزرنے کے بعد اگر اسے اپنی رقم قرض خواہ سے لینا آسانی سے بغیر کسی مشقت دشواری کے وہ لے سکتا ہے تو خمس کی تاریخ پر اس پر خمس واجب ہوگا۔ قرض دینے والے پر بغیر مشقت کے اپنا وہ رقم جو قرض کے طور پر دیا گیا ہے وہ لے سکتا ہے تو خمس کی تاریخ یا سال گزرنے کے بعد اس پر خمس واجب ہوگا۔ نہیں، اگر وہ آسانی سے نہیں لے سکتا ہے تو پھر جب وہ رقم اسے مل جائے پھر وہ رقم پر وہ خمس دے گا، اس پر واجب ہوگا کہ وہ خمس ادا کرے۔ اب رہی بات کہ قرض لینے والے پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے۔ عموماً قانوناً قرض لینے والے پر خمس واجب نہیں ہے، لیکن کچھ صورتیں ہوتی ہیں جن میں قرض لینے والے پر بھی خمس واجب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ناظرین کہ انسان قرض کیوں لیتا ہے۔ 4 صورتیں ہیں قرض لینے کے۔ سب سے پہلے انسان اپنے کاروبار کے لیے قرض لیتا ہے یا کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرض لیتا ہے۔ دوسرا، یا انسان اپنے روزمرہ کے ضروریات کے لیے بھی کبھی کبھار قرض لینے پر مجبور ہوتا ہے، مثلا گھر کے راشن جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی قرض لیتا ہے۔ تیسرا، انسان تعلیم، علاج، شادی وغیرہ ان چیزوں کے لیے بھی قرض لیتا ہے۔ چوتھا، ایسی چیزوں کے لیے بھی انسان قرض لیتا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے، مثال کے طور پر گھر ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، ان چیزوں کے لیے بھی لینے کے لیے انسان قرض لیتا ہے۔ اب آئیے کہ مثال کے طور پر جو قرض لیا گیا خمس کی تاریخ آنے کے بعد یا سال گزرنے کے بعد اس رقم سے جو قرض کے طور پر لیا گیا ہے کچھ بچ جائے اور وہ قرض کی ادائیگی بھی منتھلی قسطوں کے طور پر کر رہا ہو، تو اس صورت میں جتنا اس نے قرض ادا کیا ہے اتنی رقم پر خمس کی تاریخ آنے کے بعد یا سال گزرنے کے بعد اسی سال جتنا قرضہ ادا کیا ہے اسی پر خمس ہوگا۔ اگر وہ قرضے کی رقم بچ گئی ہے تو، اگر جو قرضہ لیا تھا وہ بچا ہی نہیں ہے تو پھر اس پر خمس ہے ہی نہیں۔ خمس کی تاریخ تک کچھ بچا ہی نہیں ہے، سال گزرنے تک وہ کچھ بچا ہی نہیں ہے تو اس پر خمس نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے لون لیا تھا، قرض لیا تھا، اگر اس میں سے 5 لاکھ روپے اس کے بعد بچ گئے اور اس نے اسی سال 5 لاکھ روپے بطور قرض ادا بھی کیا ہے تو جو 5 لاکھ روپے ہیں انہیں 5 لاکھ روپے پر خمس ہوگا، کیوں 5 لاکھ روپے اس نے ادا کیے تو یہ ایک سمجھو اس کے لیے ایک منافع ہے، بچت ہے۔ یہ پہلے سال میں ہے۔ اچھا، باقی سالوں میں اگر بچ جائے تو جتنی رقم بچ گئی ہے اس پورے کے پورے پر خمس ادا کرے گا، جو لون ادا کیا ہے وہ اس کو منہا نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی 3 صورتوں میں یعنی کاروبار کے لیے اس نے خمس لیا تھا یا کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے خرچے کے لیے خمس لیا تھا یعنی بچوں کی تعلیم کے لیے، شادی کے لیے، علاج کے لیے خمس لیا تھا یا ضروریات زندگی کے لیے خمس لیا تھا۔ ان 3 صورتوں میں اگر انسان کی خمس کی تاریخ یا سال گزرنے کے بعد کچھ بچ جائے، اس قرض والی رقم سے کچھ بچ جائے
تو پہلے سال جو سال میں جتنی رقم ادا کرنی ہے بطور قرضہ وہ مائنس کر کے بقایا پر بچت پر خمس ادا کرے گا، اور پہلے سال کے علاوہ دوسرے سال بھی کچھ بچ جائے تو پھر دوسرے سال میں پوری بچت پر خمس ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ خمس لیا ہے پچھلے سال لیا ہے، تو پچھلے سال کا قرضہ اس سال کے دوسرے سال یا اگلے سال کے منافع سے وہ منہا نہیں کر سکتا ہے۔ اب رہی بات چوتھی صورت، جو ایسی چیزوں کے لیے قرض لیا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، مثال کے طور پر گاڑی لینے کے لیے قرض لیا ہے، مکان کے لیے لیا ہے، زمین کے لیے قرض لیا ہے، اور وہ منتھلی قسطوں کے طور پر یا سالانہ کچھ ادا کر رہا ہے، اس شرط پہ قرض لیا ہے، اور خمس کی تاریخ کو یا سال گزرنے کے بعد کچھ بچ جائے، قرض کی رقم سے کچھ بچ جائے، تو پہلے سال تو بچ جائے تو کیا پوری رقم جو بچ گئی ہے اس پر خمس ہوگا، یا جو رقم اسی سال ادا کرنی ہے بطور قرضہ اس کو مائنس کر کے بقایا پر خمس ادا کرنا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو رقم بچت ہوئی ہے، جتنی رقم اس قرض کے طور پر لی ہوئی رقم سے جتنی رقم بچت ہو گئی ہے، بچ گئی ہے، اس سے اس سال کی جو رقم قرض خواہ کو دینی ہے وہ مائنس کر کے منہا کر کے بقایا رقم پر خمس ہوگا، اور یہ بقایا سالوں میں بھی یہی صورتحال ہوگا، دوسرے سال میں بھی یہی ہوگا، تیسرے سال میں بھی یہی ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسی چیزوں کے لیے خمس لیا ہے جو قرض لیا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قسط وار گاڑیاں خریدتے ہیں، اور اسی طریقے سے زمین خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، فلیٹ خریدتے ہیں، مکانات خریدتے ہیں، ان سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ناظرین، اس موضوع کے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔